السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس بار ہم سی ایس اسلامک اسٹڈیز کے اگلے لیکچر کے ساتھ آئے ہیں, اور یہ لیکچر بڑا ڈفرینٹ لیکچر ہے کیونکہ اس میں آپ لوگوں کو کچھ پڑھاؤں گا نہیں, صرف یاد کرواؤں گا. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سی ایس اسلامک اسٹڈیز کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اتھارٹی دیں, اور اتھارٹی میں جب ہم نے پڑھا تھا پچھلے لیکچرز میں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اتھارٹی میں سب سے جو مضبوط اتھارٹی ہے وہ ہے قرآن شریف کی. اور قرآن شریف میں ہمیں ٹاپیکل آیات بھی ملتی ہیں, مثلا نماز, روزہ, زکوٰۃ کی, اور ہمیں اس کے اندر جو ہے وہ دوسری ڈائریکشن والی آیات بھی ملتی ہیں جو ہم مختلف جگہوں پہ استعمال کر سکتے ہیں. اس لیکچر کے اندر میں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ کافی ساری آیات کو ایک جگہ اکٹھے کر لیا ہے تاکہ جب بھی ہم سیرت النبی پہ کوئی سوال حل کریں تو وی آر ایبل ٹو ٹیکل اٹ, اور ہمارے پاس 5 6 7 ایسی آیات ہمیں یاد ہوں کہ ہمیں کوئی بھی سوال ہے سیرت النبی پہ بحیثیت انڈیویجول یا رول ماڈل یا ڈپلومیٹ یا ملٹری اسٹریٹجسٹ یا ایجوکیٹر, ہم ان آیات کو کوٹ کر کے اپنے آنسر میں اتھارٹی پیدا کر سکیں. ٹھیک, تو اس کلاس میں ہم ان آیات کو پڑھیں گے, سمجھیں گے اور یاد کریں گے. اس سارے سے پہلے آپ یہ غور سے دیکھ لیں کہ قرآنک ورسز کو آپ نے استعمال کس کس طرح کرنا ہے اپنے پیپرز کے اندر, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ دیکھیں آئیڈیل تو یہ ہے کہ آپ کو عربی بھی آئے اور ریفرنس بھی یاد اور انگلش بھی آئے, یا اردو آپ جس بھی سبجیکٹ لینگویج میں دے رہے ہیں, پر مجھے پتا ہے کہ ایسے نہیں ہوتا. اصل میں کیا ہوتا ہے, اصل میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو آیت کا پہلا پارٹ یاد رہ جاتا ہے, کوئی عربی یاد ہی نہیں ہوتی. کئی مجھے پتا ہے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو عربی یاد نہیں ہوتی, کئی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو ٹرانسلیشن یاد نہیں ہوتی. سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے اس آرڈر میں چلنا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ نے اوپر والی چیزوں سے کرنا شروع کرنی ہے کہ یہ ہو جائے, یہ ہو جائے, یہ ہو جائے, یہ ہو جائے, یہ ہو جائے. اگر یہ نہیں بھی ہوتا تو ٹھیک ہے, یہ نہیں بھی ہوتا تو ٹھیک ہے, یہ نہیں بھی ہوتا تو ٹھیک ہے, یہ نہیں بھی ہوتا تو ٹھیک ہے. کوشش کرنا ہے کہ جتنا زیادہ ہو جائے اتنا اچھا ہے. اگر پورا نہیں بھی ہوتا تو کوئی مسئلے کی بات اور پریشانی کی بات نہیں ہے. بس یہ ہے کہ اگر زیادہ کر لیں گے تو مارکس زیادہ آنے کا چانس ہوگا, اگر کم کریں گے تو پھر آپ کو انالیسس اسٹرانگ کر کے اس کو کمپنسیٹ کرنا پڑے گا. اچھا, کیا ہے اس کے اندر؟ سب سے پہلے آپ کو قرآنک ورس کا مین آئیڈیا پتا ہو کہ اس ورس کے اندر, اس آیت کے اندر موٹی موٹی بات کیا ہو رہی ہے. جب آپ آنسر دے رہے ہوں گے تو آپ لکھ دیں گے کہ ان دا قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ says that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has the best personality, یا ان دا قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ says that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم his ذکر has been exalted. اب یہاں پہ آپ کو نہ آیت پتا ہے نہ آیت کے ایگزیکٹ ورڈز پتا ہے, مطلب پتا ہے, تو آپ پھر بھی کوٹ کر سکتے ہیں, اور ایگزامینر آپ کو اس میں بھی نمبر دے گا کہ اس نے قرآن کو, اس کو پتا ہے کہ قرآن میں یہ بات ہوئی ہے, چاہے کدھر ہوئی ہے وہ آپ کو نہیں بھی یاد. تو سب سے پہلی چیز آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ مین آئیڈیاز قرآن کی مشہور آیتوں کے یا ریلیونٹ آیتوں کے کیا ہیں. ٹھیک, جب آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے اور اگر آپ میں پھر بھی حوصلہ ہے اور سٹیمنا ہے اور ہمت ہے تو پھر آپ ٹرانسلیشنز یاد کر لیں, انگلش میں آپ لکھ سکیں. فار ایگزامپل وہی آیت جو ہم بار بار کرتے ہیں, سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کیا ہے؟ Today I have completed my favor upon you. Today I have perfected your religion for you. اليوم أكملت لكم دينكم. Today I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and chosen for you Islam as your religion. یہ ٹرانسلیشن اتنی یاد کرنا ہے. اب جب آپ نے لکھنا ہوگا تو آپ کہو گے ان the Quran اللہ سبحانہ و تعالیٰ says Today I have perfected your religion for you, complete my favor upon you, and chosen for you Islam as your religion. تو آپ نے اس کی ٹرانسلیشن دے دی. اس میں آپ کو نمبر تھوڑے اور مل جائیں گے. اچھا, پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ عربی کے کچھ امپورٹنٹ ورڈز اس میں سے یاد ہوں. مثلا ایک آیت ہے جس میں لفظ ہے فَاتَّبِعُونِی, میری بات مانو, اوبے می. یہ پوری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے رسول آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ تم میری بات مانو, فَاتَّبِعُونِی. ٹھیک, اب آپ کو پوری آیت نہیں یاد, آپ کو ٹرانسلیشن یاد ہے. آپ کیا کریں کہ آپ لکھ دیں کہ جی یہ آیت ان the Quran اللہ تعالیٰ says that O Prophet tell people to obey me, and the word that Allah subhanahu wa ta'ala has used for this is فَاتَّبِعُونِی. اب کیا ہوگا, ایگزامینر کو پتا چل جائے گا کہ اچھا اس کو عربی کا بھی کچھ آئیڈیا, تو وہ آپ کو مزید نمبر دے دے گا.
اگر آپ کو اس سے بھی زیادہ بہتر آنسر لکھنا ہے تو آپ پھر ریفرنس بھی یاد کر لیں. تو آپ وہاں پہ کہیں کہ جی یہ قرآن سیز، صرف یہ نہیں کہ قرآن سیز او پروفیٹ، جو بھی آپ آیت آگے کوٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس میں ایڈ کر دیں قرآن سیز ان سورۃ النجم آیت نمبر دس دیٹ، جس طرح ذاکر نائک صاحب کے لیکچر سے ہم نے سنا ہوا ہے کہ وہ جس طرح کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، ریفرنس ڈال دیں تو ایگزامینر اور خوش ہو جائے گا. اور پھر فائنلی اگر آپ نے ایگزامینر کو بالکل اس کا دل جیتنا ہے تو آپ پوری آیت اگر کر سکیں، دیکھو زبردستی نہیں ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ لازمی نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے، آپشنل ہے. اس سے تھوڑا آپ کا پیپر میں اتھارٹی بہتر آ جاتی ہے. آپ کو اگر پوری آیت یاد ہو سکے تو آپ پوری آیت عربی میں یاد کریں، ٹرانسلیشن یاد کریں اور اس کے اوپر بات کریں. آج کے لیکچر میں ہم یہ کریں گے کہ ہم الٹا سٹارٹ لیں گے. میں آپ کو پوری آیات کرواؤں گا تاکہ جن لوگوں نے پوری آیات کرنی ہے پوری کر لیں. اگر آپ کو پوری آیات یاد نہیں ہو رہی تو پھر آپ اوپر چلتے جائیں کہ اچھا چلو یہ نہیں ہو رہا تو یہ کر لیتے ہیں، اچھا یہ نہیں ہو رہا تو یہ کر لیتے ہیں، یہ نہیں ہو رہا تو یہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ اپنی سپیڈ سے اور اپنی کمفرٹ سے دیکھ لو. یہ سارا ایک آپشنل لیکچر ہے. سٹارٹ کریں. سو لیٹ اس سٹارٹ. یہ دیکھیں جی، میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک ہی جگہ پر ایک سارے کی ساری جو مجھے آیتیں ریلیونٹ لگتی ہیں ان کے نمبر اکٹھے کر دیے ہیں. یہ میں نے اس لیے کیا تھا کیونکہ جب میں خود اپنے اسلامیات کے نوٹس بناتا تھا تو میں پوری آیت نہیں لکھتا تھا، میں وہاں پہ صرف جو ریلیونٹ نمبر ہے نا آیت کا وہ لکھ دیتا تھا. ایز اے ریزلٹ ہوتا یہ تھا کہ جب میں نوٹس پڑھ رہا ہوتا تھا، نوٹس میں آیت نہیں لکھی، نوٹس میں صرف لکھا ہوا ہے 331. اب مجھے نا پھر بیٹھ کے اس وقت سوچنا پڑے گا کہ اچھا یار سورہ نمبر 3 پہلی سورہ فاتحہ، دوسری سورہ بقرہ، تیسری ہے سورہ آل عمران. تو سورہ آل عمران کی 31 آیت ہے. اچھا کون سی آیت ہے؟ پھر میں یاد کروں گا اور پھر میں پیچھے سے نا تھوڑا اپنے نوٹس میں دیکھتا اچھا میں نے کیا لکھی ہوئی تھی آیت، تو مجھے اس طرح آیتوں کے نمبر یاد ہو گئے. آپ کو بھی میرا مشورہ ہے کہ جب آپ نوٹس بنائیں نا تو اس میں پوری آیت لکھنے کی بجائے اپنے آپ کو عادت ڈالیں کہ آیت کا نمبر لکھ دیں اور پھر آپ کو سوچنا پڑے کہ یہ آیت کا نمبر جو میں نے لکھا ہے یہ اصل میں آیت کون سی ہے. یہاں پہ میں نے جو آیات لکھی ہیں ان کو میں آپ کے لیے ایزیلی ڈیوائڈ کر دیتا ہوں. تیسری سورت ہے سورہ آل عمران، اس کے لیے ہم گرین کلر لے لیتے ہیں. یہ 2 آیات ہیں سورہ آل عمران کی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہیں. آپ ایگزام میں کوٹ کرتے ہوئے یہ والا آیت نمبر بھول بھی جائیں تو صرف یہ لکھ دیں ان سورہ آل عمران اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو بھی آپ کو آیت کا حصہ یاد ہو. 2 آیات ہیں سورہ آل عمران کی. سورہ آل عمران کے بعد چوتھی سورت ہے سورۃ النساء. 3 آیات سورۃ النساء کی میں نے یہاں پر کوٹ کی ہوئی ہیں. اب یہ آگے ہم پڑھیں گے، ٹینشن نہیں لینی. اچھا جی، اس کے بعد ایک آیت ہے آپ کی سورہ نمبر 21 آیت 107. اس کے بعد آپ کی 5 آیات ایک ہی سورت کی میں نے رکھ لی. کیوں؟ کیونکہ اب آپ کو ایک اگر یاد ہے نا کہ سورہ نمبر 33 کون سی ہے تو آپ کو پھر کوئی ایشو نہیں ہوگا اور آپ سمپلی ایک سورت کا آپ کو نمبر یاد ہے سورہ 33 سورہ احزاب بنتی ہے. یہ سورہ احزاب بنتی ہے. صحیح لکھا ہے. تو ایک آپ کو یاد ہو گیا کہ سورت نمبر 33 سورہ احزاب. اب آپ کو پتا ہے کہ 5 آیات سیرت النبی کی سورہ احزاب سے ہی ہے. 5 ہی آیات ہو گئی اور پھر یہ 3 بعد کی آیات ہیں، ان کو آپ دیکھ لیجئے گا. کیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے.